آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ سستی کیسے کرتے ہیں؟ دن کے اندر 3 پڑھ لیتے ہیں، 2 چھوڑ دیتے ہیں۔ دن کے اندر 4 پڑھ لیتے ہیں، 1 چھوڑ دیتے ہیں، صبح کی چھوڑ دیتے ہیں۔ 4 پڑھ لیتے ہیں سب کے سامنے، عشاء چھوڑ دیتے ہیں، صبح بھی چھوڑ دیتے ہیں، 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ورک کے ٹائم ہوتا ہے، ورک کے ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، لیکن اس کے اندر سستی، اس کو چھوڑنا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر، اپنی اس کتاب کے اندر اس کے حوالے سے اتنے سخت الفاظ ادا کیے کہ جو نماز کے اندر سستی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو لفظ منافق کہہ کر پکارا ہے۔ منافق، آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں نا تو منافق ہے تو لڑائی جھگڑا فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے خود واضح کر کے کہہ دیا کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہیں وہ منافق ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ظہر کا اہتمام، عصر کا اہتمام، مغرب کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ عشاء میں لوگ بھی کم ہوتے ہیں، عشاء میں کوئی دیکھتا نہیں ہے اس لیے ہم مسجد میں نہیں آتے، فجر میں بھی نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے یار بندہ بڑا نمازی ہے، بندہ پرہیزگار ہے، بندہ تقوی والا ہے۔ حضرات اجر رب سے لینا ہے تو پھر نماز کی پابندی، قرآن میں اللہ نے جہاں بھی فرمایا نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، قائم، پابندی، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پابندی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ کون سی؟ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کس پر بھاری ہیں؟ کس پر بھاری ہیں؟ آپ خود بتائیں، میں بتاؤں شاید آپ ناراض ہو جائیں۔ کس پر بھاری ہیں جی؟ اب ہم سوچیں کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا جن کا نام لیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر؟ تکلیف ہوتی ہے ہاں، جب نا بیماریاں بڑھ جائیں نا پھر کوڑے کڑوے شربت کوڑ تمہ دینا پڑتا ہے۔ حضرات تکلیف ضرور ہوتی ہے، تو جنت آسان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت آسان ہے، جنت میں آخر محنت تو کرنی پڑے گی نا، مشقت تو ہے، تکلیف تو آئے گی، پھر جنت ملے گی۔ جنت ملے گی مومن کو، لیکن اس کے لیے انسان کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ رات کی نیند جلدی اس کو سونا پڑے گا، صبح نماز کے لیے سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز عشاء اور نماز فجر یہ منافق پر بھاری ہیں، اگر ان کے اجر کا علم ہو جائے مومن کو، مسلمان کو، تو یہ گھٹنوں کے بھل چل کر مسجد میں آئے گا، گھسیٹتا وہ مسجد میں آئے گا۔ آج اللہ نے جسم بھی دیا ہے، ٹانگیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیا، آنکھیں بھی ہیں، زبان بولنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں دی ہیں، صحت بھی دی ہے، رات کو کھا پی کے سوتے ہیں، لیکن صبح اس وقت اٹھتے ہیں جب ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ نافرمانی نہیں ہے؟ اگر اللہ نے اس کا سوال کر لیا، بتا میرے بندے ساری نعمتیں تو نے کھائی ہیں، پورا رمضان تجھے میں نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، عید کے دن بھی تجھے پیسے ملے، عیدیاں ملی، مال ملے، پھر بھی تو میرے در پر نہیں آ سکتا؟ حضرات لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اولاد یہ نہ ہو کہ والدین کا ڈر ہو، باپ بیٹھے پھر نماز پڑھ لی، استاد بیٹھے ہیں نماز پڑھ لی، نہیں، اللہ کا ڈر دل میں ہو، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جس میں کہ دل میں ہمارا ڈر پیدا ہو گیا اس کے لیے ہم 2 جنتیں تیار کر دیں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی اول فریضہ ہے، کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے نماز کا ہے۔ باقی معاملات ضرور ہیں، حج بھی استطاعت والے پر فرض ہے، روزہ بھی اس سال کے بعد فرض ہے، زکوٰۃ بھی فریضہ اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گوڑا ہے، وہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، اس کے لیے نماز کی معافی جب تک اس کو ہوش ہے نماز فرض ہے اس کے اوپر۔ ہاں جب بے ہوش ہے تو پھر اللہ معاف کر دے گا، انسان جب بے ہوش ہے تو اللہ معاف کر دے گا، جب اس کو ہوش ہے اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ حضرات عزیز کا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔